بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا یہ بھی سی آپ کو آتی ہے؟ اے سے اللہ سے ڈرو، بی سے بسم اللہ سے شروع کرو، سی سے چوری نہ کرو، ڈی سے دین سیکھو، ای سے علم حاصل کرو، ایف سے فرض ادا کرو، جی سے غصہ مت کرو، ایچ سے حج کرو، آئی سے عبادت کرو، جے سے جماعت سے نماز پڑھو، کے سے کلمہ پڑھو، ایل سے لا الہ الا اللہ، میم سے محمد رسول اللہ، این سے نا امید نہ ہو، او سے عمر کا لحاظ رکھو، پی سے پردہ کرو، کیو سے قرآن پڑھو، آر سے روزہ رکھو، ایس سے شکر ادا کرو، ٹی سے توبہ کرو، یو سے امید کرو، وی سے وضو سے رہو، ڈبلیو سے وقت کی قدر کرو، ایکس سے ایکسٹرا نفل پڑھو، وائی سے یقین اللہ پر رکھو، زیڈ سے ذکر اللہ کرو۔ ان تینوں کی اطاعت کریں، اللہ، رسول، باشرہ حاکم، ان تینوں کا احترام کریں، والدین، علماء کرام، استاد، ان تینوں سے پرہیز کریں، شرک، بدعت، نفاق، ان تینوں کو پاک رکھیں، جسم، لباس، روح، ان تینوں سے پرہیز کریں، زیادہ کھانا، سونا، بولنا، ان تینوں کو قابو میں رکھیں، نفس، شیطان، بیوی، ان تینوں کے لیے تیار رہیں، موت، جہاد، مظلوم کی مدد، ان تینوں میں دیر نہ کریں، نماز، جنازہ کی تدفین، بالغ عورت کا نکاح، ان تینوں کو جائز استعمال کریں، نگاہ، زبان، ہاتھ، ان تینوں کو ٹھیک رکھیں، بول، تول، اول، ان تینوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تلاوت، ذکر، خدمت۔ ہم سچ کو پسند کرتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں، ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں مگر بولتے ہیں۔ سچ سورج کی طرح سر پر آن کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ کے بادلوں میں چھپ نہیں پاتا۔ اسی لیے کسی کو سچا، جھوٹا کہنے سے پہلے بس ذرا صبر سے کام لیں کہ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ نمبر 1، غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو، بیمار کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھو، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو، رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔ فاش غلطیاں، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھنا، آج کا کام کل پر چھوڑنا، گناہ اس نیت سے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا، ظاہری شکل و صورت دے کر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا، اپنا راز کسی کو بتا کر اسے پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا، مستقبل کے لیے خیالی پلاؤ پکانا اور اس پر خوش ہونا، آمدنی سے زیادہ خرچ کر کے تنگ دستی کا شکوہ کرنا، جائز اسباب اختیار کیے بغیر اللہ کی ذات پر توکل کر کے بیٹھے رہنا، جو کام خود سے نہ ہو سکے دوسروں کے لیے بھی اسے ناممکن سمجھنا، والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا۔ والدین بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا۔ اس طرح والدین اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرتوں کے بیج بو دیتے ہیں، جس سے گھروں میں کبھی صلح نہیں ہوتی، جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں۔ والدین کو چاہیے بچوں میں نفرت نہیں، محبت، رشتوں کی قدر
اور احساس پیدا کرے۔ وقت کن چیزوں سے ضائع ہوتا ہے؟ سستی، اہم کاموں کو ٹالنا، اوقات کی بے ترتیبی، زیادہ سوچنا، کم کھانا، غیر ضروری بحث و مباحثہ، سوشل میڈیا کا بے جا استعمال۔ صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام فیس بک چیکنگ، انسٹاگرام چیکنگ، واٹس ایپ چیکنگ، ای میل چیکنگ۔ ریسرچ کے مطابق ہر انسان روزانہ 110 بار بلا ضرورت موبائل نکال کر چیک کرتا ہے، مگر قرآن کریم جو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ اور تمام مسائل کا حل ہے، اس کے لیے وقت نہیں۔ مقام افسوس ہے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ یار یہ بچی دیکھ، کئی بار یہ جملہ سنا، کبھی یہ نہیں سنا۔ یار میری بیٹی دیکھ، کیوں؟ کیا اپنی بیٹی بچی نہیں ہوتی؟ کیا یہ بچی کسی کی بیٹی نہیں ہوتی؟ یار دیکھ تیری بھابھی جا رہی ہے، کئی بار یہ جملہ سنا، کبھی یہ جملہ نہیں سنا۔ یار دیکھ میری بیوی جا رہی ہے، کیوں؟ کیا اپنی بیوی کسی کی بھابھی نہیں ہوتی؟ کیا اپنی بیوی جاتی اچھی نہیں لگتی؟ کیا اپنی بیوی کی تعریف محلے والوں سے سننا اچھا نہیں لگتا؟ کیا عزت صرف اسی لڑکی کا حق ہے جو ہمارے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو؟ کیا بہن وہی ہے جس کی ولدیت میں ہمارے ہی والد کا نام لکھا ہو؟ کیا بیٹی اسی کو سمجھا جا سکتا ہے جو اپنے خون سے پیدا ہوئی ہو؟ جب تک اس سوچ کو نہ بدلا جائے معاشرہ نہیں بدلا جا سکتا۔ سوچ بدلو، معاشرہ بدلو۔ ابھی تو بچی ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بچپن میں ہی بچیوں سے شائستگی، وقار اور شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے تو شرم و حیا سے عاری نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، درخت کی ٹہنی اگر ایک بار اپنے ٹیڑھے پن کے ساتھ بڑی ہو جائے تو وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بچپن ہی سے اپنی بیٹیوں کو شرم و حیا اور شائستگی کی تعلیم دیں اور عمر کے ساتھ ساتھ انہیں پردہ کرنے کی عادت ڈلوائیں تاکہ وہ بچیاں بڑی ہو کر بے پردگی کی طرف مائل نہ ہوں۔ ایک جگہ پڑھا تھا، عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ مرد اپنے لیے کماتا ہے۔